امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو سخت ترین وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے اپنے جوہری عزائم ترک نہ کیے تو اسے اپنے ملک سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اس وقت شدید کمزوری کا شکار ہے اور بالآخر اپنا افسردہ مواد امریکہ کے حوالے کر دے گا۔ امریکی اخبار کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ ایران سے 1000 پاؤنڈ یورینیم زبردستی نکالنے کے لیے ایک پیچیدہ فوجی آپریشن پر غور کر رہے ہیں، جس کے تحت امریکی فورسز کئی دنوں تک ایرانی حدود کے اندر قیام کر سکتی ہیں۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جوہری پروگرام سے دستبرداری کی صورت میں ہی ایران ایک مضبوط ملک کے طور پر دوبارہ ابھر سکتا ہے، ورنہ اس کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ معاشی مشکلات کے باوجود کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ سادگی مہم کے تحت 60% سرکاری گاڑیوں کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے اور ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کر کے حاصل ہونے والی رقم عوامی ریلیف کے لیے مختص کی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے بتایا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجاویز کو بارہا مسترد کیا گیا تاکہ عوام پر بوجھ نہ پڑے۔ اجلاس میں انٹیلیجنس بیورو نے آڈٹ رپورٹ پیش کی جس میں تصدیق کی گئی کہ ملک میں ایندھن اور ادویات کی وافر ذخائر موجود ہیں اور بچت مہم پر سختی سے عمل درآمد جاری ہے۔ پاکستان بھر میں سونے کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 3900 روپے کا نمایاں اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد نئی قیمت 4,75,962 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کا بھاؤ بھی 3,343 روپے کے اضافے کے ساتھ 4,08,060 روپے ہو گیا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں یہ تیزی عالمی بازار میں سونے کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کا نتیجہ ہے، جہاں فی اونس سونا $39 مہنگا ہو کر $4,533 کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے کہ ایران کے شہر قنداب میں واقع ہیوی واٹر کمپلیکس 27 مارچ کو ہونے والے حملے کے بعد مکمل طور پر غیر فعال ہو گیا ہے۔ ایجنسی کے مطابق اس تنصیب میں کوئی اعلان شدہ جوہری مواد موجود نہیں تھا، اس لیے تابکاری کے اخراج کو کوئی خطرہ نہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے وسطی ایران میں ہیوی واٹر ری ایکٹر اور یورینیم پروسیسنگ پلانٹ کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ یہ مقام جوہری ہتھیاروں کے لیے پلوٹونیم کی تیاری کا اہم مرکز تھا۔ ایرانی میڈیا نے حملے کی تصدیق تو کی ہے مگر کسی بھی جانی نقصان یا تابکاری کے اخراج کی تردید کی ہے۔ شمالی کوریا نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کے اضافے کے لیے ایک جدید اور طاقتور ٹھوس ایندھن والے میزائل انجن کا کامیاب زمین تجربہ کیا ہے۔ ملک کے سربراہ کم جونگ ان نے خود اس تجربے کا مشاہدہ کیا اور اس اسٹریٹجک قوت بڑھانے کا ایک اہم مرحلہ قرار دیا۔ اس نئے ہائی تھرسٹ انجن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ 25 کلو نیوٹن تک کی طاقت پیدا کر سکتا ہے، جو پچھلے تجربات سے کہیں زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اس ٹیکنالوجی سے لیس بین البراعظمی بیلسٹک میزائل نہ صرف تیزی سے فائر کیے جا سکیں گے بلکہ ایک ہی میزائل کے ذریعے بیک وقت کئی اہداف کو نشانہ بنانا بھی ممکن ہوگا۔ یہ پیش رفت شمالی کوریا کے عزم کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں موسلا دھار بارشوں کے باعث 2 مختلف مقامات پر مکانات کی چھتیں گرنے سے 3 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پہلا افسوسناک واقعہ بنوں کے علاقے اخوندان مما خیل میں پیش آیا، جہاں مکان کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 2 بچے جاں بحق اور ایک بچہ شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی بچے کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ شامدی قلعہ میں پیش آیا، جہاں کمرے کی چھت گرنے سے ایک خاتون جاں بحق ہو گئی۔ مقامی پولیس کے مطابق بارشوں کے باعث کچے مکانات کو شدید نقصان پہنچا ہے اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔